میں تیزی سے کفن اس میت کے وجود سے اتار رہا تھا کیونکہ میرا سارا دھیان اس قیمتی کپڑے پر تھا جسے میں بازار میں بیچ کر اپنی ہوس پوری کرتا تھا۔ لکڑی کے تختے ہٹانے کے بعد میں نے جب کفن کا آخری سرا کھینچا تو میرا ہاتھ اس کے بدن سے ٹکرا گیا، اور تب مجھے شدت سے احساس ہوا کہ وہ عام لاش نہیں ہے، کیونکہ وہ میت ابھی تک گرم تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زندہ انسان ابھی ابھی سویا ہو۔ یہ گرمی میرے ہاتھوں میں سرایت کر گئی اور میرے حواس یکدم معطل ہو گئے۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے کی طرف کی تو چاند کی مدھم روشنی میں اس کا مرمری اور تراشیدہ بدن دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے تب معلوم ہوا کہ یہ ایک جوان عورت ہی میت ہے جس کا حسن موت کے بعد بھی مان نہیں پڑا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش اتنے نازک اور تراشیدہ تھے جیسے کسی ماہر مصور نے کمال فن سے سنگ مرمر کو تراش کر ایک زندہ بت بنا دیا ہو۔ اس کی آنکھیں جو اب بند تھی، ان کی طویل اور گھنے پلکیں اس کے رخساروں پر سایہ کر رہی تھی، اور اس کے ہونٹوں کی قدرتی سرخی اب بھی ایسی تھی جیسے وہ کسی گلاب کی پنکھڑی ہو۔ اس کا سارا وجود ایک ایسی سحر انگیز کشش لیے ہوئے تھا جس نے میرے اندر کے وحشی کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ خاموشی اور وہ ٹھہراؤ کسی ایسی شہزادی جیسا تھا جو گہری نیند میں ڈوبی ہو، اور اس کے وجود سے اٹھنے والی پاکیزگی بھی اس قبر کی تاریکی کو روشن کر رہی تھی۔ میں نے کفن چرانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کے حسن کے گرداب میں ایسا اتر گیا کہ مجھے باہر کی دنیا کا کوئی ہوش نہ رہا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے کفن کی گرہیں کھولنے کے بجائے اس کے چہرے سے کفن ہٹانا شروع کر دیا تاکہ اس کے خد و خال کو مزید قریب سے دیکھ سکوں۔ میں گناہ کی ایسی دلدل میں اترتا جا رہا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ میں نے اس کی گرمی اور اس کی نزاکت کو اپنے لمس سے محسوس کیا، جو ایک ایسا تجربہ تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ میں نے پوری قبر کو اپنے لیے ایک ایسی دنیا بنا لیا تھا جہاں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی ضمیر کی آواز، بس میں تھا اور وہ حسین وجود تھا جو میری ہوس کا شکار ہو رہا تھا۔ جب کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے تیزی سے کفن سمیٹا اور قبر سے باہر نکل کر مٹی برابر کر دی تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے کہ یہاں کوئی آیا تھا، لیکن میرے دل و دماغ میں وہ تصویر نقش ہو چکی تھی جس نے مجھے پوری طرح بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں اب ایک عام کفن چور نہیں رہا تھا، بلکہ میں ایک میت کی بے حرمتی کر چکا تھا۔ میں قبرستان کی دیوار پھلانگ کر باہر نکلا تو سورج کی پہلی کرنیں آسمان پر نمودار ہونے والی تھی۔ میں اپنے گھر کی طرف بھاگا، لیکن میرا ذہن ابھی بھی اسی قبر کے اندر تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اگلی رات پھر آؤں گا۔ رات کا اندھیرا تھا اور میں تیزی سے دیوار پھلانگ کر قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ میری نظریں اس قبر کی طرف تھیں جہاں تھوڑی دیر پہلے ہی ایک مردے کی تدفین کی گئی تھی۔ میں نے چاروں اطراف کو جائزہ لیا۔ قبرستان میں لائٹ نہ ہونے کے برابر تھی، اور چونکہ رات گہری ہو رہی تھی اسی لیے سناٹا بھی تھا، اور پھر یہ جگہ سب سے پچھلے حصے میں تھی تو یہاں ویسے بھی گورکن بھی چکر نہیں لگایا کرتا تھا۔ میں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور تیزی سے اس قبر تک پہنچا۔ وہ تازی قبر تھی، اسی لیے اسے ایک طرف سے کھولنا بہت آسان تھا۔ میں نے تیزی سے پیروں کی طرف سے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ میری سانسیں اکھڑی ہوئی تھی اور دل کی دھڑکنیں اس خاموش قبرستان میں مجھے کسی ڈھول کی تھاپ کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ مٹی گیلی تھی اور میرے ہاتھوں میں پھنس رہی تھی، لیکن میرا مقصد صرف وہ کفن تھا جو کچھ دیر قبل تدفین کے وقت میں نے دیکھا تھا۔ میں تب سے اس طاق میں تھا کہ کب یہ قبرستان سنسان ہو اور میں اپنے کام کو انجام دے سکوں۔ قبر کی مٹی نرم تھی، اسی لیے میں نے جلد ہی لکڑی کے تختوں تک راستہ بنا لیا تھا۔ لکڑی کے تختوں کو ایک طرف سے ہٹاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ کپڑے کی پوٹلی
اب بھی وہی رکھی ہوئی تھی جو تدفین کے وقت ہی اس عورت کے سرہانے رکھی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس میں کوئی قیمتی زیور یا پیسے ہوں گے۔ اس لالچ نے میرے حواس پر قبضہ کر لیا۔ میں نے قبر کے اندر اترنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اطمینان سے وہ پوٹلی اور قیمتی کفن حاصل کر سکوں۔ میں نے جیسے ہی اپنا ایک پیر قبر کے اندر رکھا تو ٹھنڈک کا شدید احساس میرے پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ قبر کے اندر کی فضا بہت بوجھل تھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے قبر کے اندر اپنی جگہ بنائی، اور جیسے ہی میری نظر اس عورت کے چہرے پر پڑی تو میں ایک لمحے کے لیے پتھرا سا گیا۔ اس عورت کا حسن موت کے بعد بھی مان نہیں پڑا تھا۔ اس کا مرمری جسم 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی کو ذرا ایک طرف کیا تو اس کا پورا وجود میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو گیا۔ وہ کفن جو میں چرانے آیا تھا اس کے جسم کی نزاکت کو اور بھی بڑھا رہا تھا۔ میں نے اس کے سرہانے رکھی وہ پوٹلی اٹھائی، لیکن میری انگلیاں اس کے وجود کو چھو کر گزری تو ایک عجیب سی لرزہ خیزی میرے اندر پیدا ہو گئی۔ میں نے اس سے پہلے بہت سے کفن چوری کیے تھے اور لاشوں کو دیکھا تھا، لیکن ایسا تجربہ مجھے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے مقصد سے بھٹک گیا۔ وہ قیمتی کفن اور وہ زیورات کی پوٹلی اب مجھے ثانوی معلوم ہو رہی تھی۔ میں اس کے حسن کے سحر میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور میری پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی کہ میں یہاں صرف چوری کرنے آیا ہوں، لیکن میری نظریں بار بار اس کے خد و خال کو دیکھ رہی تھی جو اس خاموش قبر کی تاریکی میں بھی کسی مجسمے کی طرح تراشیدہ لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے کفن کی گرہیں کھولنے کے بجائے اس کے چہرے سے کفن ہٹانا شروع کر دیا تاکہ اس کے حسن کو اور قریب سے دیکھ سکوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں کسی گناہ کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا ہوں، لیکن اس وقت میرے اوپر ایک عجیب سا جنون طاری تھا۔ میں نے وہ پوٹلی اپنے پاس رکھی اور پھر پورے کفن کو بڑی مہارت سے اتارنا شروع کر دیا۔ اس کے جسم کی ٹھنڈک میرے ہاتھوں کے لمس سے ٹکراتی تو مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ میں نے پوری قبر کو اپنے لیے ایک دنیا بنا لیا تھا جہاں باہر کی دنیا کا کوئی شور یا خوف نہیں تھا۔ میں نے گھنٹوں وہاں گزار دیے اور مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا کہ رات کتنی ڈھل چکی ہے۔ وہ کفن جو اب میرے ہاتھوں میں تھا، میں نے اس کفن کو اپنے بیگ میں ڈالا اور ایک آخری نظر اس حسین وجود پر ڈالی جو اب قبر کے اس تنگ سے حصے میں میرے ہوس کا شکار ہو کر لیٹا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے قدم باہر کی طرف نکالے اور قبر کی مٹی کو دوبارہ برابر کرنا شروع کر دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے کہ یہاں کوئی آیا تھا، لیکن میرے دل و دماغ میں وہ تصویر نقش ہو چکی تھی جس نے مجھے پوری طرح بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں اب ایک عام کفن چور نہیں رہا تھا، بلکہ میں ایک میت کی بے حرمتی کر چکا تھا۔ میں قبرستان کی دیوار پھلانگ کر باہر نکلا تو سورج کی پہلی کرنیں آسمان پر نمودار ہونے والی تھی۔ میں اپنے گھر کی طرف بھاگا، لیکن میرا ذہن ابھی بھی اسی قبر کے اندر تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اس خاص دکان پر اس کفن کو بیچا اور پھر ہاتھ میں پیسے اور وہ پوٹلی پکڑے اپنے گھر آ گیا۔ میں نے ابھی تک اس پوٹلی کو کھول کر ہی نہیں دیکھا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ارشد، آپ نے کتنی دیر لگا دی، آج تو بہت ہی زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی فرحانہ پر ڈالی اور کہا، ہاں میں بہت تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، تم اور بچے مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں بند ہو گیا۔ میری بیوی فرحانہ کو صرف اتنا معلوم تھا کہ میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں اور چوکیداری کا کام کرتا ہوں۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک کفن چور تھا جو ہر رات کفن چرا کر فروخت کرنے کا کام کرتا اور اس طرح اچھے خاصے پیسے بنا لیا کرتا تھا۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگائی اور بےتابی سے اس پوٹلی کو سامنے بستر پر رکھا۔ میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور تجسس تھا کہ اس میں کوئی قیمتی زیور نکلے گا۔
میں نے کانپتے ہاتھوں سے پوٹلی کے دھاگے کھولے۔ جیسے ہی کپڑا ہٹا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں کوئی مال و زر نہیں تھا، بلکہ ایک گندی سی بدبو میری نتھنوں سے ٹکرائی۔ پوٹلی کے اندر انسانی ہڈیوں کے چند ٹکڑے، سوکھی ہوئی سرخ مرچیں اور کالا پڑا ہوا ایک سڑا ہوا لیمو موجود تھا۔ میری نظر وہاں رکھی ایک عجیب سی چیز پر جم گئی جو ان ہڈیوں کے درمیان دبی ہوئی تھی۔ وہ ایک پرانا خون آلود تعویذ تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو تعویذ کھل گیا۔ اس پر عجیب و غریب ہند سے نقش بنے ہوئے تھے اور بیچوں بیچ ایک عورت کا نام زینب جلی حروف میں درج تھا۔ نیچے کالی سیاہی سے کوئی ایسی عبارت لکھی تھی جس کا مفہوم صاف ظاہر تھا کہ یہ تعویذ اس عورت کی بربادی، اس کی روح کو قید کرنے اور اس کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تعویذ کو دیکھتے ہی میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑا اور خوف کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ میں نے فوراً اس تعویذ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے دور پھینک دیا۔ ہڈیاں اور وہ کالی اشیاء اٹھاتے ہوئے میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی اور وہ تمام چیزیں اپنے کمرے کے پیچھے موجود گندی گلی میں زور سے اچھال دی۔ میں نے کھڑکی بند کی اور دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ جسم تھکاوٹ سے چور تھا، لیکن ذہن میں اس عورت کا چہرہ اور وہ تعویذ گھوم رہا تھا۔ میں نے آنکھیں موند لی کہ شاید تھوڑی دیر کی نیند سب کچھ بھلا دے، مگر سکون کہاں نصیب ہونا تھا۔ بستر کی کروٹیں بدلتے ہوئے وقت بیت رہا تھا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب کافی دیر بعد ایک نیم بے ہوشی کی حالت طاری ہوئی تو عجیب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری وجود میرے بستر کے کنارے آ کر بیٹھ گیا ہے اور مجھے زور زور سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر ایسا لگا جیسے میرے جسم پر کسی نے سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ خواب اور حقیقت کے درمیان ایک دھندلا سا پردہ تھا اور اس دھند میں مجھے وہی عورت نظر آئی جس کی قبر میں نے کھودی تھی۔ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھی اور وہ خاموشی سے مجھے گھور رہی تھی۔ ہر بار جب میں نیم غنودگی میں جاتا مجھے ایسا لگتا جیسے اس کے ٹھنڈے برف جیسے ہاتھ میرے گلے کے گرد لپٹ رہے ہیں۔ میں بے بسی سے کراہتا اور جھٹکے سے جاگ جاتا، لیکن کمرہ بالکل نارمل حالت میں تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی قوت میرے سینے پر سوار ہے۔ نیند میری آنکھوں سے ہزاروں کوس دور تھی اور ہر گزرتا لمحہ کسی پہاڑ کی طرح طویل محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک کمرے کے کونے سے ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی بھاری چیز فرش پر گھسیٹ رہی ہو۔ میری سماعتیں تیز ہو گئیں اور میں نے کان لگا کر سننا شروع کیا۔ وہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی میرے بستر کے سرہانے تک آ پہنچی۔ یہ کسی کے پیروں کے دبے پاؤں چلنے کی چاپ تھی، لیکن جس کمرے میں میں نے خود کو بند کر رکھا تھا وہاں میرے سوا کوئی دوسرا انسان موجود نہ تھا۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں ان کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اچانک میری نظر کھڑکی کی طرف گئی جسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بند کیا تھا، لیکن اب وہ ہلکی ہلکی کھڑکھڑا رہی تھی۔ باہر گلی میں سناٹا تھا، مگر اس سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک سسکتی ہوئی آواز ابھری۔ وہ آواز کسی عورت کی تھی جو درد اور غصے کے ملے جلے احساس کے ساتھ میرے نام کا ورد کر رہی تھی۔ میں نے لحاف اپنے سر تک کھینچ لیا اور دانتوں میں دانت پیستے ہوئے آنکھیں بند کر لی، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں موندی مجھے احساس ہوا کہ کوئی ٹھنڈا ہاتھ میرے لحاف کو آہستہ آہستہ نیچے کھینچ رہا ہے۔ میں بے بسی سے دیوار کی طرف سمٹ گیا، لیکن دیوار کے پار سے بھی کھودنے کی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی قبر کے تختے ہٹا رہا ہو۔ کمرے کے اندر کا درجہ حرارت تیزی سے گر رہا تھا اور مجھے اپنے ارد گرد برف جیسی سردی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ آوازیں اب کمرے کے اندر گونج رہی تھی۔ کبھی الماری کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آڑ میں ہنسنے کی آوازیں آتی تو کبھی چھت پر کسی کے بھاری قدموں کی دھمک سنائی دیتی۔ میں نے ہمت کر کے ٹارچ جلائی تو کمرے کی دیواروں پر مجھے کچھ عجیب و غریب سائے رقص کرتے دکھائی دیے۔
جو شکل و صورت میں اسی زینب کے خد و خال سے ملتے جلتے تھے، وہ سائے دیواروں پر تیزی سے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ کمرے کی فضا میں پھیلی ہوئی وہ غیر مرئی نحوست اتنی گہری تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں بستر کے کونے میں دبکا ہوا تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، ٹارچ کی مدھم روشنی میں کمرے کے ہر سائے کو زینب کے وجود کا روپ دھارے دیکھ رہا تھا۔ میرے حواس میری گرفت سے نکل چکے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ ہلکا سا کرچایا اور فرحانہ اندر داخل ہوئی۔ وہ معمول کے مطابق مجھے ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی، شاید اسی لیے کہ میں نے اسے آنے سے منع کر دیا تھا۔ اور پھر کمرے میں اتنی خاموشی کیوں تھی؟ جیسے ہی فرحانہ کمرے کے بیچ میں پہنچی، میں ایک وحشی کی طرح بستر سے اچھلا اور اپنی تمام تر قوت سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے جکڑ رکھا تھا جیسے وہ میری زندگی کی آخری امید ہو۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا، ٹھنڈے پسینے سے میرے کپڑے بھیگ چکے تھے اور میری آنکھوں میں صرف وہی قبر، وہی کفن اور وہی ہولناک تعویذ کا عکس تھا۔ فرحانہ ایک پل کے لیے تو ہکا بکا رہ گئی، لیکن پھر میری حالت دیکھ کر اس کی آواز میں تشویش گھل گئی۔ ارشد، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کوئی برا خواب دیکھا تھا کیا؟ وہ مجھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری گرفت کمزور ہونے کے بجائے مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ارشد، میری طرف دیکھو، میں ہوں فرحانہ۔ دیکھو، یہاں کوئی نہیں ہے، سب کچھ تو نارمل ہے۔ فرحانہ کی باتیں میرے کانوں سے ٹکرا تو رہی تھی، مگر مجھے کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے کمرے کا ماحول پرسکون تھا، لیکن میری آنکھیں وہ دیکھ رہی تھی جو وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے سامنے اسی بستر کے پاس وہ عورت زینب استادہ تھی۔ اس کی جسم سے مٹی کی سوندھی مگر سڑی ہوئی بو آ رہی تھی، اور وہ مجھے اپنی انگلیوں کے اشارے سے قبر کی طرف بلا رہی تھی۔ میں بری طرح کانپتے ہوئے فرحانہ کے کندھے میں سر چھپا کر چیخا، مجھے چھوڑ کر مت جانا، پلیز مجھے یہاں سے نکال لو۔ فرحانہ میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی اور محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی، ارشد، مجھے بتائیں تو، ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ لیکن میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ میں جس گناہ کی دلدل میں اتر چکا تھا، اس کا بوجھ میری زبان کو تالا لگا چکا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میرے حلق سے صرف کراہنے کی آوازیں نکل رہی تھی۔ میں بار بار صرف یہی دہرا رہا تھا، مجھے یہاں سے لے چلو، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ فرحانہ اسے میرا وہم یا تھکاوٹ سمجھ رہی تھی۔ اس نے مجھے پانی پلانے کے لیے گلاس اٹھایا، مگر میں اسے گھور کر دیکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے لگا جیسے ہی میں فرحانہ سے نظر ہٹاؤں گا، وہ سایہ اس پر حملہ کر دے گا۔ کمرے کی بتی ایک بار پھر جھپکی۔ فرحانہ کو لگا کہ بجلی کی تار میں کوئی فالٹ ہے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ اس کی موجودگی کی علامت ہے۔ میں نے اسے اپنے سینے سے اس طرح چپکا لیا تھا جیسے اسے اس غیبی عذاب سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں جو میرے اعمال کا ثمر تھا۔ میرا پورا وجود اس وقت ایک جلتی ہوئی آگ اور برف کے گولے کے درمیان معلق تھا۔ میں جانتا تھا کہ سچ بولنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے، اور خاموشی مجھے اس قبر کی تاریکیوں میں کھینچ لے گی۔ فرحانہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور مجھ پر دعائیں پڑھ کر پھونکنے لگی۔ اس نے انتہائی عقیدت اور پرسکون لہجے میں آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ جیسے جیسے ہی اس کے لبوں سے کلام الہی کے الفاظ ادا ہو رہے تھے، میرے اندر کی وہ طوفانی بے چینی جو کسی اندیکھی بلا کا پیش خیمہ لگ رہی تھی، کچھ تھمنے لگی۔ میری روح کو جیسے ایک ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہو رہی تھی۔ میں اس کی گود میں سر رکھ کر ہی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، اس امید میں کہ شاید اب یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ دھیرے دھیرے تھکاوٹ نے میرے اعصاب پر غلبہ پانا شروع کیا اور مجھے ایک نیم غنودگی کی کیفیت میں نیند آنے لگی۔ فرحانہ مسلسل میرے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور کلام پاک کی تلاوت کرتی رہی، لیکن یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ جیسے ہی میں گہری نیند کی وادیوں میں اترنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر وہی بھیانک منظر چلنے لگا۔ میں نے خود کو دوبارہ اسی تاریک اور خاموش قبرستان میں پایا۔ وہی قبر کھلی ہوئی تھی اور وہی عورت زینب میرے سامنے تھی۔ خواب کی وہ دنیا حقیقت سے کہیں زیادہ وحشتناک تھی۔
میری آنکھوں کے آگے وہ سارا منظر دوبارہ گھوم گیا جب میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہا تھا جس کا کوئی شریف انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ لمحہ جب میں نے اس کے جسم کی بے حرمتی کی تھی اب جیسے زندہ ہو کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ خواب میں وہ زینب جو مر چکی تھی اچانک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انسانیت نہیں بلکہ کوئی گہرا انتقام اور غصہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر مجھے گھورا اور اس کی وہ نگاہ میرے وجود کے آر پار ہو گئی۔ وہ لمحہ اتنا بھیانک اور تکلیف دہ تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بند ہوتے ہوتے بچی اور میں ایک وحشی کی طرح چیخ مار کر بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا پورا جسم پسینے میں ڈوب چکا تھا، میری سانسیں سینے میں پھنس رہی تھی۔ فرحانہ جو شاید مجھے سوتا ہوا دیکھ کر خود بھی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگائے بیٹھی تھی، میری چیخ سن کر ایک دم گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ اس نے ہڑبڑا کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ ارشد، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بری طرح پریشان تھی، اس کی آواز میں کانپتی ہوئی لغزش تھی۔ میں نے اسے دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ خوف اس قدر تھا کہ میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وعدہ کرو فرحانہ، تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ فرحانہ نے حیرت اور دکھ بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں کہاں جاؤں گی ارشد؟ میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہوں اور یہیں رہوں گی۔ دیکھو، ہمارے بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو کتنا پریشان ہوں گے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ اس کے سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ جس شخص کے ساتھ وہ رہ رہی ہے وہ نہ صرف ایک کفن چور ہے بلکہ اس نے ایک میت کے ساتھ وہ سب کچھ کیا ہے جس کا تصور بھی ناممکن ہے۔ میں اسے کیسے کہتا کہ میرا ماضی، میرے گناہ اور وہ قبرستان والی عورت اب میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھ کر صرف رو رہا تھا اور خاموشی سے اس کا ہاتھ دبائے جا رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں اب بھی مجھے وہی پرانی سڑی ہوئی بو محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ قبرستان کی مٹی میرے گھر میں آ چکی ہو۔ میں جانتا تھا کہ فرحانہ کی دعائیں اور اس کا ساتھ وقتی سکون تو دے سکتے ہیں، لیکن جس گناہ کی دلدل میں نے پاؤں رکھے تھے اب اس سے نکلنا ناممکن تھا۔ میں نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا اور دل ہی دل میں اپنے انجام کو قریب سے محسوس کرنے لگا، جبکہ فرحانہ اب بھی پریشانی کے عالم میں مجھے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ گھر کی خاموشی اب کسی ماتم کدے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے مگر کمرے میں پھیلی ہوئی بے چینی اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ عاصم کی سسکیاں اور اس کے جسم سے نکلتی تپش میرے وجود کو جلائے جا رہی تھی۔ وہ بچہ جو صبح تک ہنستا کھیلتا اسکول گیا تھا اب بے دم پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نیم واہ تھی اور وہ کبھی کبھی ہڑبڑا کر اٹھتا تو ایسا لگتا جیسے کسی خوفناک منظر سے ڈر کر جاگ رہا ہو۔ فرحانہ کا تو حواس ہی گم ہو چکا تھا۔ وہ عاصم کے سرہانے بیٹھی کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو کبھی روتے روتے میرا ہاتھ پکڑ کر کہتی، ارشد، یہ بخار نہیں ہے، یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر پر کوئی سایہ آ گیا ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ سچ بول دوں، اسے بتا دوں کہ یہ عاصم کی بیماری نہیں، یہ میرے اس گناہ کا انتقام ہے جو میں اس قبر میں سے لے کر آیا تھا، لیکن زبان پر جیسے تالے لگے ہوئے تھے۔ اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے کھلی، باہر ہوا کا کوئی جھونکا نہیں تھا، پھر بھی پردے بری طرح لہرا رہے تھے۔ اس ٹھنڈی ہوا کی جھونکی کے ساتھ ہی مجھ پر وہی مٹی اور سڑی ہوئی لاش کی بو محسوس ہوئی۔ اچانک میرے بیٹے عاصم کو جھٹکے لگنے شروع ہوئے اور بخار کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ میں نے فوراً بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اسپتال کی طرف دوڑا، لیکن ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ساری رپورٹ کے درست ہونے کے باوجود اس کا بخار کیوں نہیں اتر رہا، مگر مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ بخار کیوں نہیں اتر رہا۔ میں فوراً ہی قبرستان کی طرف دوڑا تھا۔ یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا اور میرے قدم خود بخود اس قبر کی جانب اٹھ رہے تھے جہاں میں نے 2 رات پہلے وہ ساری کارگزاری کی تھی۔ قبرستان پہنچ کر میں اسی جگہ پہنچا جہاں وہ تازہ قبر تھی۔ میں نے دور سے دیکھا تھا کہ وہاں کوئی شخص موجود ہے جو قبر کے پاس ہی ایک کونے میں بیٹھا کچھ کام کر رہا ہے۔
یہ قبرستان کا پرانا گورکن تھا جس کی زندگی قبروں کے بیچ ہی گزرتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور چہرہ پسینے سے اور آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ گورکن میرے قریب آیا اور میرے اضطراب کو دیکھ کر حیرانی سے بولا کہ کیا بات ہے، آپ اس وقت یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں نے کپکپاتی آواز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے اس عورت کے گھر والوں سے ملنا ہے جن کی یہاں 2 دن پہلے تدفین ہوئی تھی۔ آپ مہربانی کر کے مجھے ان کا ایڈریس دے دیں۔ مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور ان کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ گورکن نے مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا اور پھر ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ قبر اب خالی ہے، اس کی میت کہیں غائب ہو چکی ہے اور یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مجھے اس کا پتہ دے تو۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھا اور پھر ایک کاغذ پر پتہ لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے اس پتے کی جانب چل پڑا۔ راستے بھر میرے ذہن میں اس عورت کا وہ چہرہ اور وہ تعویذ گھوم رہا تھا۔ میں نے اس کا گھر تلاش کر لیا۔ وہ ایک سادہ سا گھر تھا جس کے دروازے پر سوگ کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت باہر نکلی جس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے ادب سے سلام کرنے کے بعد اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ دراصل جس وقت اس کی تدفین ہوئی وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نے اس کی قبر میں ایک پوٹلی رکھی تھی اور میں اسی پوٹلی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پوٹلی کس نے اور کیوں رکھی تھی۔ میری بات سن کر وہ عورت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میں تو ایک بیوہ عورت ہوں اور وہ میری جوان اکلوتی بیٹی تھی جو اچانک ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میری ہنستی کھیلتی بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ اسے تدفین کے لیے محلے والے لے گئے تھے، اسی لیے مجھے کسی پوٹلی کا کوئی علم نہیں۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں اور آپ میری بیٹی کو کیسے جانتے ہیں؟ میں نے فوراً کہا، میں آپ کی بیٹی کو نہیں جانتا۔ میں نے بس ایک شخص کو سب سے آخر میں تدفین کے وقت ایک پوٹلی رکھتے دیکھا تھا۔ مجھے تجسس تھا اسی لیے پوچھنے چلا آیا۔ میں ہمت کر کے بھی اس عورت کو یہ نہیں بتا سکا کہ میں اس کی بیٹی کا گنہگار بن چکا ہوں اور اب اس کی بیٹی کی میت قبر میں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ بوڑھی عورت اپنی بیٹی کی یاد میں دوبارہ رونے لگی اور بولنے لگی کہ میری بیٹی تو بہت نیک تھی، لیکن شاید اس کی یہ موت کسی کی نظر کا نتیجہ تھی یا کسی نے اس پر کچھ کر دیا تھا، کیونکہ وہ آخری وقتوں میں بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا اور میرے دل میں ندامت کے خنجر اترتے رہے۔ جب میں وہاں سے نکلا تو میرے قدموں میں پہلی والی وحشت نہیں تھی بلکہ ایک بوجھ تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اس عورت کی بیٹی کے نام پر وہ سب کچھ کروں گا جو اس کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے۔ میں نے اسی دن سے رزق حلال کمانے کی قسم کھائی اور جو کچھ بھی میں نے کفن چوری سے کمایا تھا وہ سب میں نے اس بیوہ ماں کو خفیہ طور پر پہنچا دیا تاکہ ان کی کچھ مدد ہو سکے، اور خود اپنی مسجد کے امام صاحب سے مدد لی۔ انہوں نے پانی پڑھ کر مجھے دیا اور جب میں نے وہ پانی اپنے بیٹے کو پلایا تو اسے تھوڑا سکون پہنچا، اور پھر اس دن کے بعد سے میرے بیٹے کی طبیعت میں نمایاں بہتری آنے لگی۔ مگر مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ زینب کون ہے جس کے نام کا وہ تعویذ اس پوٹلی میں رکھا گیا تھا۔ میں اس عورت کے گھر سے تو باہر آ گیا تھا مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ تعویذ اس مردہ لڑکی کے لیے نہیں تھا بلکہ کسی اور کے لیے تھا جس کے نام کی بربادی کی دعا اس پر لکھی گئی تھی۔ میں نے اب ایک نئے سفر کا ارادہ کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں حقائق کی تہہ تک پہنچ کر رہوں گا۔ میں نے قبر میں دفن لڑکی شبانہ کے دوستوں اور جاننے والوں کے بارے میں معلومات نکالنا شروع کر دی۔ یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ میں ایک ایسا شخص تھا جو اندھیروں میں چھپ کر کام کرتا تھا، مگر اب میری آنکھوں میں سچائی کی تڑپ تھی۔ میں نے بڑی مشقت سے شبانہ کے قریبی حلقوں کا پتہ لگایا اور مجھے معلوم ہوا کہ شبانہ کی بے حد قریبی سہیلی کا نام زینب ہے۔ مجھے یہ نام سن کر ایک جھٹکا سا لگا، وہی نام جو اس منحوس تعویذ پر لکھا تھا۔ میں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ زینب کی رہائش شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں ہے۔
میں فوراً زینب کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں دل میں عجیب و غریب وسوسے اٹھ رہے تھے۔ میں نے ایک میت کے ساتھ تو بے رحمی کی تھی، مگر اب میں کسی جیتی جاگتی لڑکی کی زندگی بچانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس سے ملنا ضروری سمجھا۔ جب میں زینب کے گھر پہنچا تو وہاں کا ماحول انتہائی سوگوار تھا۔ گھر کے باہر کچھ لوگ جمع تھے اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ زینب کئی دن سے بستر مرگ پر ہے اور ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا ہے۔ وہ مسلسل بخار میں مبتلا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کا جسم اندر ہی اندر جل رہا ہے۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ یہ وہی کیفیت تھی جو میرے بیٹے عاصم پر گزر رہی تھی۔ جس دن کی بات بتائی گئی تھی وہ وہی منحوس دن تھا جب اس کے نام کا تعویذ قبر میں اتارا گیا تھا۔ مجھے اب کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ کالا جادو جو زینب کی بربادی کے لیے کیا گیا تھا وہ دراصل میری اس حرکت سے مزید تقویت پا گیا تھا، یا پھر میں نے اسے قبر سے نکال کر ایک اور مصیبت کو دعوت دے دی تھی۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دی۔ زینب کی والدہ باہر آئیں۔ ان کا چہرہ درد سے نڈال تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں زینب کے کالج سے تعلق رکھتا ہوں اور زینب کی طبیعت پوچھنے آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ زینب ایک بستر پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی سانسیں بہت دھیمی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح لرز گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں زینب کے گھر والوں کو اس تعویذ کے بارے میں بتا دوں گا تاکہ وہ کم از کم اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے ہی کچھ کر سکیں۔ اور پھر میں نے ہمت کی اور زینب کی ماں اور اس کے بھائی کو تعویذ والی بات بتا دی۔ لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں کفن چوری کرنے کے لیے قبروں میں داخل ہوا تھا۔ میں نے بس یہی کہا کہ میں نے کسی کو قبر میں پوٹلی رکھتے دیکھ لیا تھا اور یہی سوچ کر وہ نکال لی تھی کہ شاید اس میں کوئی زیورات ہوں گے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی تعویذ ہوگا۔ میری بات سن کر زینب کی ماں اور بھائی کے رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے جب وہ تعویذ کی تفصیلات سنی تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سارا کھیل کسی کے حسد اور کالا جادو کا ہے۔ انہوں نے فوراً کسی عالم دین سے رابطہ کیا اور اس تعویذ کو تلف کروایا۔ میری بتائی ہوئی معلومات نے زینب کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے تھے۔ میرے بیٹے کی حالت سنبھل گئی تھی اور 6 ماہ کی طویل مدت میں زینب کی حالت بھی سنبھل گئی تھی۔ پھر ایک دن زینب اپنی ماں کے ساتھ خود میرے گھر مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا کیونکہ میری نظریں اس کے سامنے اٹھنے کے قابل نہ تھی، مگر وہ میری بہت شکر گزار تھی۔ اور پھر اس نے ایک ایسا سچ بتایا جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ زینب نے بتایا کہ وہ اور شبانہ ایک ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی بہت پکی سہیلیاں تھیں۔ زینب منگنی شدہ تھی اور اس کی چند ہی دنوں میں شادی ہونے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ایک دن کالج سے واپسی میں اس کا منگیتر اسے لینے کے لیے آیا اور وہاں اس کی نظر شبانہ پر پڑ گئی۔ شبانہ ایک نہایت پاکیزہ اور نیک لڑکی تھی، لیکن اس دن شاید اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس کی نظروں میں آ گئی تھی اور میرے منگیتر نے اسے دیکھتے ہی اپنا دل اس پر ہار دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے جیسے شبانہ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس کی تمام تر توجہ شبانہ کے لیے ہو گئی تھی۔ اس نے زبردستی شبانہ کا نمبر حاصل کیا اور اسے مسلسل تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات مجھے شبانہ نے رو رو کر بتائی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی کیونکہ وہ ایک بیوہ ماں کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے بدنامی سے بھی ڈرتی تھی اور اپنے کردار کی وجہ سے خاموش تھی۔ میں نے اپنے منگیتر شعیب کو بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ ویسے بھی ہماری شادی ہونے والی تھی، مگر شعیب کچھ بھی سمجھنے کو راضی نہیں تھا۔ وہ تو مجھ سے منگنی توڑ کر شبانہ سے زبردستی شادی کرنے کو بھی تیار تھا، لیکن جب شبانہ نے اسے 2 ٹوک الفاظ میں انکار کیا تو اس کی محبت دشمنی میں تبدیل ہو گئی اور وہ شبانہ کو بری بری دھمکیاں دینے لگا۔ شبانہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس سے کالج جانا تک چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد شعیب نے بھی اسے دھمکانا ختم کر دیا۔ مجھے لگا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور شعیب کی عقل بھی ٹھکانے آ گئی ہے، اسی لیے ہم خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن ایک دن مجھے اچانک پتہ چلا کہ شبانہ کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ بستر سے لگ گئی ہے۔ میں اسے دیکھنے گئی تو اس کی حالت دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بالکل نڈال ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اندھے کی قوت اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا تو اس نے بس یہی کہا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
اس بات کے ایک ہفتے بعد ہی اس کی موت کی خبر مجھ تک پہنچی۔ میں اس کے انتقال پر تعزیت کے لیے گئی تو میں نے دیکھا شعیب بھی وہاں موجود تھا۔ وہ محلے والوں کے ساتھ کھڑا ہو کر مصنوعی افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ مجھے تب لگا کہ شاید وہ واقعی شبانہ کی موت پر ہمدردی کرنے آیا ہوگا، مگر اس کے چہرے پر موجود وہ شیطانی اطمینان میرے دل میں شک پیدا کر رہا تھا۔ پھر شبانہ کا جنازہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ شعیب ہی سب سے آگے تھا، کیونکہ شبانہ کا اپنا کوئی ایسا محرم نہیں تھا، اسی لیے محلے والوں کے ساتھ شعیب نے ہی اسے کندھا دیا تھا، اور اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ شخص جو اسے کندھا دے رہا ہے وہی اس کی موت کا اصل ذمہ دار ہے۔ شبانہ کی تدفین کے بعد میں گھر لوٹ آئی، لیکن چند گھنٹوں میں ہی میری حالت بہت خراب ہونے لگی اور میں بستر سے لگ گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، میری حالت بالکل شبانہ جیسی ہی تھی، دن بدن میں موت کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے واقعی کوئی چیز میری جان لینے پر تلی ہوئی ہے۔ اور پھر انہی دنوں آپ ہمارے گھر آئے اور آپ کی بتائی گئی بات پر نہ صرف میرا علاج ہوا بلکہ میرے ماں باپ نے میری جان بچا لی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی، اور اس کے بعد جب میں نے اپنے گھر والوں کو ہمت کر کے شعیب کی حرکتوں کے بارے میں بتایا تو میرے گھر والوں کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے پھر اسی مولوی سے رابطہ کیا جنہوں نے میرا علاج کیا تھا، اور پھر ہمارے بہت پوچھنے پر مولوی صاحب نے بتایا کہ واقعی یہ سب میرے منگیتر کا ہی کیا دھرا تھا۔ میرے ابا شعیب کے گھر گئے، اور جب اس سے ساری بات پوچھی تو وہ غصے میں پاگلوں کی طرح کہنے لگا کہ ہاں میں نے ہی شبانہ کی جان لی ہے، اور اب میں ہی زینب کی جان لینا چاہتا ہوں، کیونکہ زینب کی وجہ سے ہی شبانہ نے میرے رشتے کے لیے انکار کیا تھا۔ اور اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اتنا کچھ کر کے بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، تو اس نے ایک دن شبانہ کی میت کو قبر سے نکال کر اسے اپنے کالے جادو کے لیے مزید استعمال کیا تھا۔ شعیب کا یہ اعتراف سن کر میرے والد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شعیب کی آنکھوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ اپنی انا اور ضد میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے کسی کی جان لینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرے والد نے فوراً پولیس کو اطلاع دی اور شعیب کی ان تمام شیطانی حرکتوں اور کالے جادو کے ثبوتوں کے ساتھ اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس جب اس کے گھر پہنچی تو انہیں وہاں سے وہ تمام تعویذات اور کالی اشیاء مل گئیں جن کا استعمال وہ شبانہ کو ختم کرنے اور مجھے تڑپا تڑپا کر مارنے کے لیے کر رہا تھا۔ جب شعیب کو حوالات میں ڈالا گیا تو وہ وہاں اپنی دھمکیوں سے باز نہیں آیا، مگر قانون کا شکنجہ اس پر سخت ہو چکا تھا اور شعیب اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ زینب اور اس کی ماں جاتے وقت بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی، اور میری آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ مجھ میں اس وقت اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے گناہ کا کھل کر اعتراف کر لیتا۔ شعیب تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا تھا، لیکن میں اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا، کیونکہ میں نے کسی کو اصل سچائی نہیں بتائی تھی۔ جب وہ دونوں ماں بیٹی میرے گھر سے نکل گئی تو ایک سناٹا چھا گیا۔ تبھی میری بیوی فرحانہ میرے پاس آ کر بیٹھی اور اس کی آنکھوں میں گہرے سوال تھے۔ اس نے بڑے تحمل سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے وہ قبر کھودی تھی اور وہ پوٹلی نکالی تھی، حالانکہ آپ تو نائٹ ڈیوٹی پر جاتے تھے؟ پھر آپ قبرستان کیوں گئے تھے؟ فرحانہ کے سوالات میرے ہوش اڑا رہے تھے۔ میں اب تک اس سے ساری سچائی چھپائے ہوئے تھا، لیکن وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے مزید کہا کہ اس دن آپ بہت پریشان تھے، نیند میں بھی جھٹکے لے رہے تھے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ کیا ہمارے بیٹے عاصم کی حالت بگڑنے کی وجہ بھی یہی تھی؟ فرحانہ کے سوالوں پر سوال تھے اور میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے۔ اب مجھ میں مزید خاموشی برداشت کرنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فرحانہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا، اس قبر کی بے حرمتی کا اور اس کفن چوری کے گھناؤنے کام کا سارا بوجھ اتار دیا۔ میری کہانی سن کر فرحانہ کے چہرے پر صدمہ تھا، وہ پتھرا گئی تھی، لیکن کچھ لمحے بعد ہی اس کے چہرے پر کرب اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگاتے ہوئے بولی کہ ارشد، تم نے نہ صرف ایک مردہ کی بے حرمتی کی ہے بلکہ میرے اور ان معصوم بچوں کے اعتماد کا خون بھی کیا ہے۔ اب میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتی۔ اس نے فوراً سامان سمیٹنا شروع کر دیا اور بچوں کو لے کر اپنے میکے جانے کی ضد کرنے لگی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لی اور گڑ گڑا کر کہا کہ فرحانہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا کوئی کام کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔
لیکن اس رات میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہک گیا تھا، کیونکہ وہ عورت بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور یہ میری بہت ہی بڑی غلطی تھی۔ میں اپنی اس حماقت پر شرمندہ ہوں۔ لیکن فرحانہ پر میرے رونے دھونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر گھر سے نکل گئی اور مجھے تنہا اس ویران گھر میں چھوڑ گئی۔ میں اگلے 10 دن شدید عذاب میں رہا۔ گھر کا سناٹا مجھے کھانے کو دوڑتا تھا۔ ہر لمحہ پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہتا، اور دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ کاش میرا ماضی بدل سکتا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور میں ہر وقت اسی کمرے میں بیٹھا رہتا جہاں میں نے وہ پوٹلی کھولی تھی۔ 10 دن بعد میں نے ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ میں اسے واپس لا کر رہوں گا۔ جب میں اس کے میکے پہنچا تو وہاں کا ماحول بہت غمگین تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی نے مجھے دیکھا، وہ بھاگ کر آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ اس کی معصومیت اور میری بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل پاش پاش ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرحانہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا بھی دل نرم پڑ گیا، بچوں کی خاطر اور اس پختہ وعدے پر کہ اب میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا اور اپنی باقی زندگی صرف رزق حلال اور اپنے خاندان کی خدمت میں گزاروں گا۔ فرحانہ نے مجھے معاف کر دیا۔ ہم واپس اپنے گھر آ گئے اور میں نے اللہ سے پختہ عہد کیا کہ اب میری زندگی کا ہر لمحہ پاکیزگی اور سچائی کا امین ہوگا۔ میں نے شبانہ کی ماں کا سارا خرچ اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہ ایک بیوہ عورت تھی جنہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کھویا تھا۔ میں اب ان کا بھی پورا خیال رکھتا تھا۔ شاید اسی طریقے سے میں اپنے گناہوں کا کچھ کفارہ ادا کر پاتا۔ ان کے گھر کی ضرورتیں پوری کرنا اب میری زندگی کا سب سے اہم مشن بن چکا تھا۔ جب بھی میں انہیں دیکھتا تو مجھے اپنی وہ تاریک رات یاد آ جاتی، لیکن اب اس یاد میں خوف کے بجائے ندامت کی وہ ٹھنڈک ہوتی تھی جو انسان کو سدھرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ میری زندگی اب ایک نئے اور پاکیزہ راستے پر گامزن تھی۔ میں نے کفن چوری کے اس گھنونے پیشے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا تھا۔ محنت مزدوری کر کے جو کمائی ہوتی، اس میں سے ایک حصہ میں شبانہ کی والدہ کے گھر پہنچاتا اور باقی اپنے بچوں کی پرورش پر خرچ کرتا۔ اللہ کے فضل سے میرے رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ مجھے اب کسی ناجائز راستے کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ فرحانہ اب مجھ پر پہلے سے زیادہ اعتماد کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اب وہ نہیں رہا جو قبرستان کی تاریکیوں میں اپنی انسانیت کھو بیٹھا تھا۔ ہمارے بچے اب خوش و خرم تھے، اور ہمارے گھر میں سکون کا ایک ایسا سایہ تھا جس کی میں نے کبھی خواہش بھی نہیں کی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ انسان اگر دل سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کی عملی کوشش شروع کر دے تو رب کریم اس کے ماضی کے تمام داغ دھو ڈالتا ہے اور اس کی زندگی کو امید کی نئی کرنوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ کہانی اب میرے لیے صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک مکمل سبق بن چکی تھی۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ دنیا کی لذتیں عارضی ہیں، مگر اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو سکون قلب عطا کرتا ہے۔ میں اب قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوں تو رک کر ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ اب میرے دل میں خوف نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ہمدردی ہے جن کی زندگیاں میری حماقتوں کی وجہ سے متاثر ہوئیں یا جو خود مصیبتوں کا شکار ہیں۔ میری یہ داستان ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں کسی غلط موڑ پر کھڑے ہیں اور مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، سچی توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب تک سانس باقی ہے، آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کے سائے میں سکون پا سکتے ہیں۔ زندگی کا اصل حسن اسی توبہ اور اصلاح میں پوشیدہ ہے۔ قدرت کا قانون اٹل ہے کہ جب انسان ظلم کی انتہا کر کے کسی بے گناہ کی زندگی کو تاریک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود اپنے کیے کے جال میں ایسا پھنس جاتا ہے جہاں سے فرار کی کوئی راہ نہیں بچتی۔ شعیب نے جس کالی سازش اور جادو کا سہارا لے کر زینب اور شبانہ جیسی پاکیزہ روحوں کو اذیت میں مبتلا کیا تھا، بالآخر وہی تاریک راستے اس کی اپنی رسوائی کا سبب بنے۔ جیل کی سلاخیں اور قانون کا شکنجہ صرف ایک قانونی سزا نہیں بلکہ اس مکافات عمل کی ایک زندہ مثال تھی جس نے ثابت کر دیا کہ برائی چاہے کتنی ہی منصوبہ بندی سے کی جائے، اس کا انجام ہمیشہ ذلت اور شکست ہی ہوتا ہے۔ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ جو شخص دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرنا چاہتا تھا وہ خود اپنے کیے کے بوجھ تلے دب کر تاریخ کے بدترین کرداروں میں شامل ہو گیا۔